داد کے بعد، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں نے پہلے پڑھ دیا، تم نے سن لیا، اب رکھنا توجہ جس نے محسن سننا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بڑا بیٹا کون؟ حسن۔ کب نام رکھا حسن کا اور کس نے رکھا؟ چلو پہلے بتاؤ کس نے رکھا؟ رسول پاک نے۔ کب رکھا؟ کیا بتاتی ہے روایت کہ جب شہزادے تشریف لائے، مخدومہ عالیہ نے شہزادے کو مولا رسول کی گود میں دیا اور کہا نام رکھیے، تو رسول اللہ نے کہا حسن ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہی شباہت دی، ان کے نام میں وہ رکھ رہا ہوں شبر شبیر، کن کی؟ ہاں، شاباش شاباش۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے ان کے 2 نہیں 3 بیٹے تھے، شبر اور شبیر تو آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں۔ تیسرے بیٹے کا نام تھا مشبر۔ عربی میں شبر حسن کو کہتے ہیں، شبیر حسین کو کہتے ہیں، اور مشبر محسن کو کہتے ہیں۔ اب سن کے سمیٹتے جائیے گا، اور ریکارڈ ہو رہا ہے، لائیو بھی جا رہا ہے، جہاں دل کرے بعد میں سنتے رہیے گا اور سب کو دلائل کے طور پہ دیتے رہیے گا۔ پہلی دلیل تو یہ ہو گئی، کبھی بھی عصمت حجت ناقص کلام نہیں کرتی۔ جب مالک نے کہہ دیا کہ ان کے اسم پر رکھ رہا ہوں، تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہاں 3 تھے اور یہاں 2 ہو۔ اور اصول بھی ایک ہے، بادشاہ حسن تشریف لائے، ہاتھ میں دیا بادشاہ کے، بادشاہ نے کہا یہ شبر ہیں یعنی حسن۔ حسین تشریف لائے تو ہاتھ میں دیا سرکار مولا رسول اللہ کے بچے کو اور کہا بابا نام رکھیے، کہا یہ شبیر ہیں یعنی حسین۔ اب اصول کہہ رہا ہے کہ نام آنے پہ رکھا گیا، تو جب تاریخ میں تمہیں محسن مل گیا تو ماننا پڑے گا ظہور کیا تھا تو نام رکھا۔ تاریخ میں اب ظہور کیا تو نام رکھا۔ ابھی مجھ سے کل سے لے کے اب تک ایک طویل میں فہرست بناتا تو شاید ایک صفحہ بھر جاتا، جتنی فرمائشیں آئیں کہ جی آپ نے یہ سب بڑی تفصیل سے پڑھنا، اور کئی لوگوں کا یہ بھی تقاضا تھا کہ جی آپ حوالہ ضرور دے دیجئے گا۔ چلو یہ حوالوں والوں کے لیے حوالے، مجھے کہا تھا جی کوئی ایک کتاب کا حوالہ دے دیجئے گا مستند، تو مجھے میسج بھی آئے، فون بھی آئے، کئی لوگ غالباً یہاں سن رہے ہیں لائیو یا یہاں کہ جو شاید میرا نمبر بھی رکھتے ہیں یا تحقیقات، تو ان کے ذریعے پیغام پہنچا کہ جی ضرور آپ ایک حوالہ تو ضرور دے دیجئے گا۔ ابھی میں نے پڑھنا ہے، جلدی تو نہیں ہے نا کوئی؟ ابھی پڑھنا ہے، حوالے پہلے دے رہا ہوں، رکھ لو سمیٹ کے، کام آئیں گے کام آئیں گے۔ ایک کتاب کا مانگا تھا، میں 12 کے صدقے 12 کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں، اور یہ صرف ایسے اتنے سے۔ اچھا مزے کی بات ہے، دیکھو بات کیا ہے، ثابت کیا کرنا ہے کہ شہزادے کی شہادت ہے، یہ ثابت کرنا ہے۔ تو میں ظہور ثابت کر دوں، شہادت تو خود ہی ہو جائے گی۔ جھگڑا تو اسی بات پہ ہے، عصمت کی عمارت جو گری ہوئی ہے لوگوں کی غلط روایتوں کی وجہ سے، وہ اسی لیے ہے نا کہ شکم مادر سے منسوب کرتے ہیں، جبکہ یہ صریحاً غلط ہے معصوم کا، کیونکہ ظہور ہے، ہم تو اسی بات کے قائل ہیں۔ تو چلو پھر ایک لمحے جلدی سے سن لو، میں اہل تشیع کتابوں کے حوالے دوں تو بات تو اہل تشیع کتابوں کے حوالے دے دیجیے، مزہ تو تب آئے گا جب اس روایت کا حوالہ ہو اور کتابیں ہوں اہل سنت کی۔ مزہ تو تب آئے گا نا ان لوگوں کو کہنے کا جو علی ولی اللہ پڑھ کے محسن کا ظہور نہیں مانتے، انہیں کہنے کا مزہ آئے گا تیرے تو بہت چنگے نے۔ مانے بیٹھے ہیں، چھوٹی کتاب نہیں ہے، تیزی سے نام لو، چھوٹی کتاب نہیں ہے، اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں میں شمار ہوتا ہے اسد الغابہ
فی معرفت الصحابہ، بڑی کتاب ہے. تیزی سے، یہ میں نے صرف رات ہی رات میں لاہور ہوتا کہیں میرا یہ مجلس کا سلسلہ تو میں گھر سے جلدی سے کتابیں وغیرہ منگوا کے یہاں صرف نام نہیں جو میں نے جمع کی ہیں کتابیں دکھاتا رہتا تمہیں، لیکن اب یہاں پہ ہوں تو رات ہی رات مجھ سے یہ فرمائش ہوئی کہ حوالہ دیجیے گا، تو رات سے ابھی تک میں نے جلدی سے ہی کتابوں کے نام اکٹھے کر لیے. لو بھائی ایک سیکنڈ، تو یہ جلدی سے لے لو، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، اور بڑا نام ہے، نویں جلد سمیٹتے جاؤ، ٹھیک ہے. عزیز الدین ابن الاسیر، مسند امام الشہید الشیخ عزیز اللہ کی جلد نمبر 1، یہ ساری اہل سنت کتابیں ہیں. لباب الانصاب علامہ ابن فندوق کی جلد نمبر 1، تاریخ کامل بہت بڑی کتاب ہے پھر اہل سنت کی، علامہ ابن الاسیر. پھر آ جاؤ صفوۃ الصفا علامہ ابن جوزی بڑا نام ہے، پھر ان کی کتاب ہے، تیسری جلد ہے، پھر تیسری جلد ہے. الطاہرہ علامہ دولابی کی. پھر آ جاؤ سیرت ابن اسحاق علامہ ابن اسحاق کی. اب آ جاؤ تیزی سے جو اہل تشیع بیٹھے ہیں، تمہارے مکتب کی اساس کتاب ہے جس کے بغیر شاید کسی شیعہ کی کوئی مجلس پوری نہیں ہوتی، بہار الانوار علامہ باقر مجلسی، جلد نمبر 53. ٹھیک، ظہور بڑی توجہ، ابھی صرف نام لو، ٹھیک ہے. بہار میں لکھ رہے ہیں علامہ باقر مجلسی، جلد 53. اچھا، اس کے بعد ہدایت القبرہ میں علامہ عبد الحسین حمدان نے لکھا ہے اس کو. پھر پیام آور عاشورہ سخن فارسی کی کتاب ہے، اس میں لکھا علامہ عطا اللہ مہاجرانی، بہت بڑا نام ہے. نہج المعرفت، مصباح الشیعہ، چشم اشک، ایسے انوار لگا دوں گا میں جن میں یہ تحریر کیا گیا کہ سرکار محسن ابن حسن کا ظہور کب ہوا آپ بتاؤ. غدیر کب ہوئی تھی؟ 18 ذی الحج کو. 3 دن تک غدیر کے میدان میں خیمہ لگا رہا. محمد نے تمام 1,40,000 اصحاب سے کہا آؤ آگے علی کے ہاتھ میں بیعت کرو. سب نے علی کے ہاتھ پر آ کر بیعت کی. 3 دن تک یہ بیعت کا سلسلہ جاری رہا. 18 19 20 یہ 3 دن اسی میدان میں بیعت ہوتی رہی. یہ قافلہ واپس مدینے پہنچا. سرکار محسن کا ظہور 22 ذی الحج کو ہوا. کس صورت میں کہ مخدومہ عالیہ نے اپنی آغوش سے محسن کو ظاہر کر کے اپنے ہاتھوں سے علی کو دیتے ہوئے کہا اے ولی اللہ، حجاب اللہ کی طرف سے غدیر کا تحفہ. مولا سلامت رکھے آپ کو. بی بی نے دیا. محسن بادشاہ غدیر کا تحفہ تھے، حجاب اللہ سے ظاہر ہو کر ولی اللہ کے لیے. غدیر کے تحفے کے طور پر دیا گیا. بادشاہ کا ظہور ہے 22 ذی الحج. اس میں چند کتاب ہے جنہوں نے 24 بھی لکھا ہے، لیکن زیادہ جو مستند ہیں وہ کہتی 22 ذی الحج کو بادشاہ محسن کا ظہور ہوا. مشبر مخدومہ کا ایک اسم معلیٰ ہے. حسن اور حسین کو ملا کے نام رکھتے ہو نا، کیا کہتے ہو؟ تو اب آپ کہیں گے جی ایک نقطہ تو یہ بھی رہ گیا میرے جانے کے بعد آپ کے ذہن میں آئے، مجھے پتا اس لیے پہلے جواب دے رہا ہوں کہ حسن اور حسین کو ملا کے تو حسنین ہے. آپ کہہ رہے ہیں تیسرے شہزادے نے ظہور کیا، تو پھر تیسرے کو ملائیں گے تو کیا ہوا؟ تاریخ میں نام لکھا ہوا ہے جب تینوں شہزادوں کا نام ملایا جائے گا حسن، حسین اور محسن تو بنتا ہے محسنین. بی بی کا ایک اسم کتابوں میں ملتا ہے ام الحسنین، حسن و حسین کی ماں. اسی طرح ایک اسم ملتا ہے ام المحسنین، محسنین کی ماں. شہزادے کا باقاعدہ ظہور ہے. شہزادے تشریف لائے ویسے ہی جیسے حسن آئے، ویسے ہی جیسے حسین آئے، بالکل ویسے ہی جیسے حسن کے ہاں قاسم آئے.
जो पहुंच गए हो मेरा सलाम है। बीबी ने यही कहा था ना आके मुझे बेटा चाहिए, तो सरकार हसन ने क्या कहा था? एक नूर की चादर तली, कहा जाइए अंदर से ले आइए। इन पे बशरियत के तकाजों का इतलाक न करना। बीबी ने तोहफा दिया था मोहसिन, और अल्लाह के इस्म का हामिल अली के बाद मोहसिन आया। हाय हाय हाय, काश मैं पहुंचा सकूं। अच्छा चलो, इससे ज्यादा जरूरी है रिवायत की रद्द। मैं यहां फजाइल मोहसिन पढ़ूं, यकीनन पढ़ूं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है एक गलत रिवायत की दलील के साथ रद्द। वो ज्यादा जरूरी है कि जो हमल और सख्त वाली रिवायत है जो मसाइब में पढ़ी जाती है, मैं दलील के साथ उसको रद्द करने लगा हूं। देखिए, जो बात बताई है वो साबित तो तभी होगी ना जब वो रद्द भी तो हो। वो अपनी जगह खड़ी रहे तो ये कैसे साबित होगी? आइए मैं आपको चालबाज मौलवी की अय्यारी का मुंह बोलता सबूत दिखाऊं। हमल किस जुबान का लफ्ज है? अरबी का। और सख्त अरबी का। उर्दू बजाते खुद कोई जुबान नहीं है। देखो, मैंने पहले आपको पूरी मजलिस सुना दी, मुझे पता था यहां रुक के तुम तक पैगाम पहुंचाना, इसलिए अब आखिर में इसको ऐसे ही सुनना। इसी तसलसल से हम मसाइब में दाखिल हो जाएंगे, तवज्जो रखना। ये दो उर्दू तो बजाते खुद कोई जुबान ही नहीं है ना। मुख्तलिफ जुबानों से इल्फाज को मुस्तार लेकर एक जुबान बनी जिसे उर्दू कहते हैं। इसके मायनी लश्करी के हैं, फारसी के, अरबी के, संस्कृत के लेके बना दिए, तुर्की के। तो ये दोनों लफ्ज अरबी के हैं, हमल भी और सख्त भी। लेकिन इन दोनों बहुत तवज्जो से सुनिएगा, बहुत तवज्जो से, मैं रद्द पेश कर रहा हूं। इन दोनों लफ्जों की जो मंसूबियत है ना, वो मस्तूर की एक खास कैफियत के साथ जुड़ी हुई है। जब हम कहते हैं हमल, तो उससे हमारे जहन में मस्तूर की एक खास कैफियत आ जाती है कि वो शिकम के साथ हमल की कैफियत में मौजूद है। ठीक है, एक जुड़ा हुआ है ना सिलसिला। इसी तरह जब हम कहते हैं सख्त, तो वो भी इसी कैफियत से जुड़ा है। यानी कि जब किसी मस्तूर का हमल गिर जाए, जाया हो जाए, तो उसे कहते हैं सख्त हो जाना। लेकिन इनके मानी क्या हैं? असल बात तो तभी होगी ना किबला, इल्मी जवाब तो तभी है। ये तो एक मस्तूर की कैफियत के साथ जुड़ गए, इनके को मायनी भी होंगे। किबला, अरबी में हमल कहते हैं उठा लेने को। हमल के अच्छा, मैं कोई जंगल में खिताब कर रहा हूं। आजकल तो गूगल के जरिए हर बंदा ही आधा मौलवी बना हुआ है। आप टाइप करके देख लें हमल के क्या मायनी है, उर्दू में बता देगा। हमल के मायनी है उर्दू में उठा ले, यानी ये अच्छा मिसाल देके समझा रहा हूं, आसानी से समझोगे, दोनों के मतलब समझ जाओगे। ये मैंने यहां पड़ा हुआ है ना, ये रुमाल मेरा, ये मैंने रुमाल को उठाया तो मैंने रुमाल को हमल किया, उठा लिया, और ये सख्त हो गया। सख्त कहते हैं गिर जाने को, यानी जो शय उठाई हो, अगर वो उठाई शय गिर जाए तो इसे सख्त कहते हैं। अगर हमल के मानी मौलवी बजिद है कि उसने शिकमे मादर से ही लेने हैं, तो फिर कुरान की उस आयत को कहां लेके जाएगा जहां अल्लाह फरिश्तों के लिए कह रहा है हामिलानुल अर्श। शाबाश जिंदाबाद, जियो सगेदा सलामत रखे को। ठीक है, हामिलानुल अर्श, अर्श को उठाए फरिश्ते। फरिश्तों ने पेट में उठाया हुआ अर्श को, चाहे ना हो तो हाथों से उठा रखा ना, पैरों पे उठा रखा ना, उठाने को हमल कहते हैं। उठाया हुआ जब गिर जाए तो उसे सख्त कहते हैं। मौलवी ने डंडी ये मारी, पूरी रिवायत को जब उर्दू में बयान किया तो सारी रिवायत को उर्दू में बयान किया। हमल को जानबूझ के हमल पढ़ा और सख्त को जानबूझ के सख्त पढ़ा, ताकि सुनने वालों के जहन में हमल से मुराद शिकम आए कि दरवाजा गिरा और शिकम मादर से सख्त हो गया ना। सरकार मोहसिन को पाक बीबी ने अपनी आगोश में उठाया था, हमल किया था, वो गिरा।
اٹھا رکھا تھا، آغوش مادر میں تھے، آغوش مادر میں. بس کیا کروں میں، کیا کروں، ارادہ تو بہت ہے کہ اس بادشاہ پہ پڑتا، آپ کی آنکھیں چھلک پڑی ہیں، میں کیا کروں، یہ آنسو مجھے روک رہے ہیں. شہزادی نے اپنی آغوش میں حمل کیا ہوا تھا، اٹھا رکھا تھا اپنی آغوش میں شہزادے کو. آپ کو پتا ہے، چلو میں یہاں رکوں، ایک اور وعدہ یاد آ گیا. یقیناً میرا بادشاہ اس منبر کا مالک ہے جو یہاں پر ہر بات کو ذہن میں ڈالتا ہے. میں نے ایک اور بات کی تھی کہ میں بتاؤں گا تدفین کا بھی اور اس کا، وہ بھی سن لو. تمہیں پتا ہے میں ایک قدم پیچھے آ کے بتاتا ہوں، آپ اپنی جذبات اور آنکھوں کے آنسوؤں کے آگے مجھے ذرا ایک لمحے کے لیے معذرت دیجیے گا، اسی کیفیت میں آگے بڑھ جائیں گے. اب بادشاہ سرکار نے جب مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی ہے تو اس مسجد نبوی کی تعمیر میں مولا محمد بھی خود موجود تھے. طرفین کی روایت کہتی بادشاہ محمد نے بھی خود مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا. یہ بتایا آپ کو آج تک کسی نے کہ بادشاہ محمد نے مسجد کا کون سا حصہ بنایا؟ تمام اصحاب نے دیواریں کھڑی کی، چھت کھڑی کی، الگ الگ صحن بنائے، الگ الگ. بادشاہ محمد نے کیا بنایا؟ مسجد میں ایک ہوتی ہے محراب، یہ مسجد اب یہ نماز ہوتی ہے نا، یہ محراب کہاں؟ جہاں پیش نماز کھڑے ہو کے جماعت کرواتا ہے اسے بولتے ہیں محراب. مالک محمد نے مسجد نبوی کی محراب تعمیر کی تھی اپنے ہاتھوں سے. وہ جو محراب تعمیر کی تھی آج کے دور میں اسی وقت میں، اس کے بعد اس محراب کا ایک نام رکھا گیا تھا. اسے آپ تو محراب کہتے ہیں نا، لیکن اسے محراب نہیں کہتے تھے، اس کا نام خود مولا محمد نے رکھا. جانتے ہیں کیا؟ آج بھی وہ جگہ موجود ہے، اسی نام سے موجود ہے. مالک محمد نے وہ جگہ تعمیر کرنے کے بعد اسے نام دیا ریاض الجنہ. ریاض الجنہ کے معنی جنت کا باغ، جنت کا ٹکڑا، ریاض الجنہ. یہ جو ریاض الجنہ ہے یہ مالک محمد کے ہاتھ کا تعمیر کیا ہوا ہے. زمانہ پریشان رہا اس وقت تک کہ بادشاہ محمد نے پوری مسجد نبوی میں سے صرف اسی حصے کو کیوں تعمیر کیا. لوگ یہی سمجھتے رہے شاید اس لیے کہ بادشاہ محمد نے یہاں کھڑے ہو کر امامت کروانی تھی، الصلاۃ نے صلاۃ قائم کروانی تھی، اس لیے یہاں کھڑے ہو کے میرے بادشاہ نے وہ تعمیر کیا. لیکن راز کب کھلا؟ راز کھلا جب سرکار محسن کی شہادت ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ سرکار محسن کی تدفین اسی ریاض الجنہ میں ہوئی ہے. آخری جواب بھی دے دیا میں نے آپ کو کیونکہ یہ میرے گلے پہ قرض تھا. اور تدفین کس نے کی ہے؟ مولا حسین نے. ابھی آئے گا میں زندگی میں بھائی دوسری بار یہ شہادت پڑھنے لگا ہوں پوری زندگی میں. پہلی بار پڑھی تھی تو میں پوری نہیں پڑھ پایا. ابھی میرے لفظ آدھے ہوئے تھے کہ لوگوں میں ضبط باقی نہیں رہا، نہ وہ سن سکے نہ میں پڑھ پایا. دیکھے اگر آج آپ کے نصیب میں یہ پوری شہادت ہے، جس دروازے کے آگے کھڑے ہو کے کہتے تھے نا رسول السلام علیکم یا اہل بیت، اس دروازے پر آ کر لکڑیاں اکٹھی کی. بی بی فضا بیان کرتی ہیں، کہتی میں نے کہا کون ہے؟ جواب آیا ہم فلاں ابن فلاں ہیں. سوال ہوا کیوں آئے ہو؟ کہا علی کو باہر بھیجو. مجھے آج دو مصیبتیں پڑھنی ہیں، سن لینا. محسن بادشاہ کا ذکر ہے تو ماں اور باپ کی مصیبت کیسے نہ پڑھوں گا. علی کو باہر بھیجو. جیسے علی کا نام آیا مخدومہ دروازے پہ آ گئی. کہا میں تو علی کو باہر نہ آئی. کیا تم جانتے نہیں ہو یہ کس کا دروازہ ہے؟ کہا جانتے ہیں. کہا کیا یہ نہیں جانتے میں کون ہوں؟ کہا جانتے ہیں. کہا پھر بھی دروازے کو توڑنا چاہو گے؟ کہا ہٹ جائیے ورنہ ہم ظلم کریں گے. مولا ان آوازوں کو اپنے حصار میں رکھے. جو اس غم میں روتے کبھی کوئی غم نہ ہوتے. جو آوازیں اس غم میں بلند ہوئی ہیں سیدہ نے کسی کا محتاج نہ کرے.
میں بڑے آرام اور ادب سے گزروں گا. سیدہ نے دروازے کی کنڈی پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا. کہا میں نہ آنے دوں گی. کہا بطول حج جائیے ورنہ ہم ظلم کریں گے. بطول نے کہا میں برداشت کروں گی, میں صبر کروں گی, لیکن میں علی کو نہ باہر آنے دوں گی. عزادارو تم نے یہی سنا ہے ظلم ہوا. میں تجھے بتاؤں, ایک عصا اس کے ہاتھ میں تھا, اس بدبخت نے وہ عصا نہیں مارا, اس نے وہ عصا چھوڑا. اپنے غلام خدا اس پہ لعنت کرے, اس کی طرف اشارہ کر کے کہا نا یہ لوہے کی سلی مجھے دے. عزادارو اس نے ہاتھ اٹھایا, ہاتھ نیچے آیا, سیدہ کے ہاتھ میں وہ لگنے کی دے. علمان علمان علمان, حوصلے سے حوصلے سے, اور میرا بھائی حوصلے سے مجھے پڑھنے دینا. عزادارو ساری زندگی سیدہ اس ہاتھ سے تسبیح نہیں کر سکتی. ایسا ظلم ہوا, لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اللہ جانے غازی تو کون ہے, تیرے سے سیدہ کو کیسا پیار ہے. اور تجھے بیٹا کہتی تھی, ادھر محسن ہے اور ادھر عباس ہے, کیسے بیان کروں. سیدہ نے کبھی کوئی فرق نہیں کیا, اور جس ہاتھ سے سیدہ تسبیح نہ کر سکی اسی زخمی ہاتھ سے سیدہ عباس کا ترنا مخدومہ نے دروازہ نہیں چھوڑا. آواز آئی بطول ہٹ جاؤ, ہم مزید ظلم کریں گے. بطول نے کہا میں نہیں ہٹوں گی, تو ظلم کر, میں صبر کروں گی. عزاداروں لکڑیوں کو جمع کرنا شروع کیا گیا. انہوں نے لکڑی کو آگ لگائی, لکڑی نے آگ پکڑی. ابھی آگ بطول کے دروازے کو نہ لگ رہی تھی. بطول نے لکڑی کو دیکھ کے کہا آ جا, قبول کر لے اس آگ کو, یہی لکھا ہے تقدیر میں, اور زخمی ہونا ہے بطول کو. عزادارو در بطول جلنا شروع ہوا. اب مجھے نہیں پتا حقیقت کیا ہے, لیکن روایت کے لفظ بڑے سخت ہیں, میں کیسے پڑھوں. روایت کہتی ہے دروازے کو دھکا نہیں دیا گیا, لعین نے دروازے کو ٹھوکر ماری, دروازے کو ٹھوکر ماری ہے. آؤ اب میں تمہیں بتاتا ہوں علی بادشاہ کا ایک فرمان, وہ سنو. میرے علی مالک نے, میں کبھی نہ پڑھتا اگر کسی مولوی نے یا ذاکر نے یا کسی مختل نگار نے لکھا. علی بادشاہ کہتے ہیں یہ جس دن میرے گھر یہ ظلم ہوا, جس دن ظلم ہوا, دروازہ گرایا گیا. علی کی زبانی سنو, علی کہتے عرب کے بدماشوں نے میرے گھر کے صحن کو گزرگاہ بنا لیا. پڑ گیا تو سن رہا. ہائے ہائے غربت, کاروں کے بدماشوں میں جس گھر میں محمد اجازت مانگ کے آتے ہیں, عرب کے بدماش بنا اجازت کے اس گھر میں آتے رہے. جب دروازے کو ٹھوکر ماری گئی, جب میں دروازے کی نیند سیدہ کی پسلیوں میں ایک ذاکر مجلس پڑھ رہا تھا. ذاکر نے کہا ہائے سیدہ, ہائے حسین کی ماں, اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. ایک ملنگ نے رونا شروع کیا. مجلس تمام ہو گئی, ساری مجلس تمام ہو گئی, وہ روتا رہا. ذاکر ممبر سے اتر کے اس کے پاس گیا, اس کو دلاسا دیا. کہا اتنی دیر تیرے رونے کی وجہ, کہا ذاکر کیا بتاؤں, میں پیشے سے ڈاکٹر ہوں. تو نے تو پڑھ دیا یہ سمجھے نہیں, میں ڈاکٹر ہو کے جانتا ہوں اگر کسی کی پسلی ٹوٹ جائے
दरवाजे के टूटने का गम नहीं है, सैयदा को दरवाजे के गिरने का गम नहीं है, सैयदा को अपनी पसलियां टूटने का गम नहीं है, सैयदा को लोहे की मीख पसलियों में फंस जाने का गम नहीं है। रिवायत के लफ्ज तो उससे भी सख्त है, मैं कैसे बयान करूं, मैं कैसे पढ़ूं कि जब करबला में हुसैन के मुंह पर मलून खौली ने तमाचा मारा, हुसैन ने मदीने की तरफ मुंह करके कहा, हाय अम्मा। मैं बड़ा मजबूर, मैं कैसे पढ़ूं, मैं अदम से गुजर गया, लेकिन इतना पता है मुझे, मखदल कहता है सारी जिंदगी सैयदा बच्चों से मुंह छुपा। हौसले से मुझे शहजादे की शहादत पढ़ने देना। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, खुदा की कसम सैयदा को गम नहीं था, इनमें से किसी का भी गम नहीं था। गम क्या हुआ कि जब दरवाजा गिरा, सैयदा ने अपनी आगोश में नन्हे मौसिल को उठा रखा, सैयदा की आगोश में मौसिल था, दरवाजा गिरा, सैयदा ने पहलू बदला। सुनाना पहलू आज बताता हूं क्यों, क्योंकि इस तरफ बाएं पहलू में मौसिल था, सैयदा चाहती थी किसी तरह मौसिल बच जाए, दरवाजे को पहलू में लिया, लईन हरामजादे ने ठोकर मारी, दरवाजा जमीन पे आया, बीबी के हाथ से मौसिल गिर गया, मौसिल सख्त हो गया, मौसिल गिर गया। अब जब मौसिल गिरा, जानती हो जब मौसिल गिरा, अब सैयदा ने पहली बार आवाज दी, मौसिल के गिरने पे हाथ में सिरी लगी, आवाज नहीं दी, आवाज नहीं दी, जुल्म हुआ, आवाज नहीं दी, आग लगी, आवाज नहीं दी, पहलू जख्मी, आवाज नहीं दी, पसलियां टूटी, आवाज नहीं दी। अल्लाह जाने मौसिल से कैसा प्यार था, जब मौसिल जमीन पे गिरा है ना, बीबी ने आवाज किसको दी पता है, बीबी ने मुखातिब होकर कहा, हुसैन बेटा, हुसैन जल्दी आ। हौसले से और मेरे बुजुर्ग के हाथ पकड़ो, बस दो जुमले सुनो। आगे रिवायत खुद मौला हुसैन कर रहे, बादशाह हुसैन कहते हैं कि मैंने जब अपने हुजरे का पर्दा हटाया, मंजर बड़ा अजीब था, मेरे घर का दरवाजा चल रहा था, मेरी माँ दरवाजे के नीचे थी, मेरा भाई हुसैन अम्मा के पहलू से निकल के जमीन में अब हाथ जोड़ के बर्दाश्त करना। हुसैन कहते हैं अरब के बदमाश जब घर में दाखिल हुए, अपने पैरों के नीचे मेरे भाई हुसैन कहते हैं मेरा भाई मौत से अरब के
حسین نے 2 بار اٹھایا، اکیلا حسین